السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آج میڈیکل ٹرمینالوجی سے متعلقہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جن میں ہم وقتاً فوقتاً میڈیکل ٹرمز جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ میڈیکل ٹرمز بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی پیرامیڈک اسٹوڈنٹ ہو، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ان کے سمجھ میں آئے تاکہ ان کو بہت ساری جگہوں پہ اسٹڈیز میں، نیٹس میں وغیرہ آسانی ہو۔ تو آج ہم اس طرح ایک بات کریں گے، جس طرح الف بے ہوتا ہے نا، تو آج ہم جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے جس کی جو الف میں سمجھتا ہوں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ الف میں جو سمجھتا ہوں دیٹ از آئٹس۔ آئٹس آپ میجارٹی کو پتہ بھی ہوگا کہ انفلیمیشن کو بولتے ہیں۔ انفلیمیشن جو ہے یہ ایک ایبنارملٹی ہے، ایک نقص سے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کو ہو سکتا ہے جس میں چیدہ جو سمٹمز ہیں وہ ریڈنس ہے، ہاٹنس ہے، اس کے علاوہ پارٹ آف دا باڈی جو ہے نا اس میں جو اس کا فنکشن وہ ڈسٹرب ہوگا، اور فیور وغیرہ جس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہے، اور پین اس کی ایک بہت بڑی سمٹم ہے۔ انفلیمیشن جو ہے آئٹس جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بات کہ انفلیمیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئٹس سے پہلے کیا لفظ ہے۔ اس آئٹس سے پہلے جو بھی لفظ ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ ویئر دا انفلیمیشن از اکر، مینس کہ انفلیمیشن کہاں پہ ہے۔ فار ایگزامپل ایک سمپل سا ورڈ ہے ہپا۔ دیکھیں ہپا سے مراد یہ ہے کہ لیور، ٹھیک ہے؟ تو لیور جو ہے وہ اگر انفلیمڈ ہو، اگر اس میں انفلیمیشن ہو تو ہیپاٹائٹس کہیں گے۔ اس کا میڈیکل ٹرم کیا ہوگا، نام کیا ہوگا، ہیپاٹائٹس۔ اسی طرح ایک اور سمپل وہ ہے کہ فار ایگزامپل ٹانسلائٹس۔ اب ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ آئٹس انفلیمیشن کو ظاہر کرتا ہے، اور ٹانسلز وہی ہمارے جو گلینڈز ہیں تھروٹ میں وہ انڈیکیٹ کرتے، تو مینس کے انفلیمیشن آف ٹانسلز، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لکھنے کی بھی میرے خیال میں اتنی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن انفلیمیشن آف ٹانسلز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو لیرنگس ہے اگر اس کی انفلیمیشن ہو تو کیا کہیں گے، لیرنجائٹس، اوکے؟ اگر یہاں پہ فیرنگس ہے اگر اس کی انفلیمیشن ہو تو کیا کہیں گے، اس کی انفلیمیشن کو کہیں گے فیرنجائٹس، لیرنجائٹس، فیرنجائٹس، یولا ہے، یولائٹس وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو چیدہ ہے اس میں ہم اگر ایک اور چیز کو لیتے ہیں اپینڈسائٹس۔ اپینڈکس جو ہے اس کی انفلیمیشن کو کیا کہیں گے، اپینڈسائٹس، انفلیمیشن آف اپینڈکس، اوکے؟ اسی طرح آرتھرو سے کیا مراد ہے، سمپل ہے، آرتھرو سے مراد ہے جوائنٹس، ٹھیک ہے؟ تو انفلیمیشن آف جوائنٹ جو ہوگا ڈیفینیٹلی آرتھرائٹس۔ یہ ویسی چیزیں ہیں جو اکثر آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوں گی، لیکن جو کچھ بگنرز ہیں جو بالکل میڈیکل اس فیلڈ میں، ہومیوپیتھی میں، پیرامیڈکس میں بہت زیادہ اس کی انٹرنس ہے ابھی، تو ان کے لیے اس لیے میں بالکل بنیادی بیسک اور ایزی سے سٹارٹ لے رہا ہوں۔ اب اسی طرح اگر ہم آگے جائیں تو گیسٹرائٹس، گیسٹرو کا لفظ جہاں کہیں بھی آئے گا یہ انڈیکیٹ کرے گا سٹامک کو، تو انفلیمیشن آف سٹامک گیسٹرائٹس کہلائے گا۔ اسی طرح ایک اور کیا بولتے ہیں جو آرگن ہے
فار ایگزامپل اس سے ریلیٹڈ جو انٹسٹائنز ہے تو انٹسٹائن کی انفلمیشن کے لیے آپ کہیں گے انٹرائٹس. تو انٹرائٹس اس میں ایک اور لفظ ہوگا جو کہ بعض اوقات بوتھ اسٹومک اینڈ انٹرائٹس دونوں میں انفلمیشن ایک ساتھ ہوا کرتی ہے, پھر اس کو کہیں گے گیسٹرو انٹرائٹس. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر منہ کی ہم بات کریں تو اسٹوما بولتے ہیں منہ کو, کیا اسٹوما, منہ. تو اسٹوماٹائٹس will be the inflammation of mouth. اسی طرح یہ جو گمز ہیں, کیا ہے گمز, یہ جو گمز ہیں ان کو ان کی انفلیمیشن کے لیے بولیں گے جنجیوائٹس. کیا ایک اور بھی اس کے لیے ٹرم ہے, دیٹ از یولائٹس. میرے خیال میں اگر لکھوں گا تو اچھی بات بھی ہوگی لیکن ٹائم پھر زیادہ لگے گا, تو جنجیوائٹس چلو میں لکھ لیتا ہوں کہ جنجیوائٹس جو ہے یہ انفلیمیشن آف گمز, جو ہمارے مسوڑے ہیں, جو گمز ہیں ان کی انفلیمیشن کے لیے جنجیوائٹس. اور ایک اور لفظ جو ہے وہ ہے اولائٹس, ULITISE, وہ بھی اس میں یہاں پہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل نروز ہیں تو نیورائٹس, انفلیمیشن آف نروز, کوئی بھی نرو ہو, جس طرح ایک شارٹی کا ہے, شارٹک نرو, اس کی انفلیمیشن. تو نیورائٹس کسی بھی نروز میں اگر انفلیمیشن ہو تو یہ جو نیورائٹس کا لفظ ہے وہ ہوگا. جس طرح جنجیوائٹس کی بات کی تو اوڈون کا لفظ آتا ہے کس کے لیے, دانت کے لیے, اوڈونٹائٹس. تو جو دانت ہے, جو ٹوتھ ہے, اس کی انفلیمیشن کے لیے آپ اوڈونٹائٹس کا لفظ جو ہے وہ یوز کریں گے. اسی طرح ناک ہے, ٹھیک ہے, رائنو کا لفظ آئے گا اس کے لیے. کس کا, یا رائنو کا لفظ جہاں کہیں بھی آتا ہے تو آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ بھئی ناک کی یا ناک سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے. تو جب انفلیمیشن ہوگی تو یہاں پر رائنائٹس ہی جو ہے اس کو بولا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سمپل سا ورڈ ہے برونکائٹس, جو انفلیمیشن آف برونکس ہے, جو ایئر پائپ ہے, جو ریسپائریٹری سسٹم کی جو پائپ ہے, جو برونکس ہے, اس کی انفلیمیشن کے لیے آپ کیا یوز کریں گے, برونکائٹس. ٹھیک ہے. مطلب کہ یہ سب چیزیں جو ابھی میں آج وہ بتا رہا ہوں تو وہ سمپل ہے, بہت ایزی ہے. میجورٹی آپ کو ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو, تو یہاں پر ریپیٹ اس لیے ہو رہے کہ جو بگنرز ہیں ان کو ان کی بیس بنے, ان کو پہلے سے شروع سے آسانی ہو. اسی طرح اوٹائٹس, اگر ہم یہاں کی بات کریں, کھان کی بات کریں, تو اوٹو کا لفظ آتا ہے کس کے لیے, کھان کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ اوٹائٹس ہوا تو اٹ مینس انفلیمیشن آف ایئر. ٹھیک ہے. اوٹائٹس آپ ذہن میں رکھیں گے کہ انفلیمیشن آف ایئر. ایڈینائٹس ایک لفظ آیا ذہن میں, ایڈینائٹس. ایڈینو کا لفظ آتا ہے, ایڈینو کا لفظ آتا ہے کس کے لیے, گلینڈ کے لیے. تو کسی بھی گلینڈ میں اگر انفلیمیشن ہو تو ایڈینائٹس کا لفظ یہاں پر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اسی طرح رائنو کا لفظ آیا تو ایک اور چیز یاد ہے, یہاں پہ ناک کے ارد گرد جو سائنسز ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی ان سائنسز کی انفلیمیشن سمپل سی بات ہے کہ سائنوسائٹس کہلائے گا. سائنوسائٹس کیا ہے, جو یہاں کی سائنسز ہیں ان کی انفلیمیشن کے لیے آپ کو استعمال ہوگی. اسی طرح مختلف دوسری پارٹ آف دا باڈی کی ہو سکتی ہے, پلورائٹس ہوا, میننجائٹس ہوا, میننجائٹس میننجیز جو برین کے ارد گرد جلی ہے اس کی انفلیمیشن کو, انسیفلائٹس جو برین ہے اٹ سیلف, ٹھیک ہے نا, کارڈائٹس جو کیا ہے یہ ہارٹ کی انفلیمیشن,
پیریکارڈائٹس وغیرہ وغیرہ اس کی پھر فردر شاخیں، یا فار ایگزامپل پلورائٹس، پلورا بولتے ہیں جو لنگز ہے اس کی آؤٹر موسٹ جھلی کو، میمبرین کو، تو سمجھے کنسیڈر کرے کیا لنگز، تو پلورائٹس جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا. پروکٹائٹس انفلیمیشن آف اینس، ٹھیک ہے نا، گونائٹس انفلیمیشن آف جو نی جوائنٹ ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے ٹرم آپ کو جب ملتے ہیں کہ ان میں یہ انفلیمیشن والی بات آپ کو ملے تو آئٹس سے انڈیکیٹ ہوگا، اور آئٹس سے پہلے جو بھی ورڈ ہوگا وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ وہ انفلیمیشن کہاں پہ ہے. آئی تھنک اٹ از سفیشینٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو اسی ٹرمینالوجی کی سلسلے میں ہم آگے مزید جو ہے نا اس کی پارٹس، مختلف پارٹس میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو. نیکسٹ جو پارٹ ہے اس میں ملاقات ہوگی. اب تک تھینکس اے لاٹ. اللہ حافظ.